بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد کہ آگے مجلس امام صاحب سنا علامہ صاحب دامن مبرد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صاحب التاج والمراج والبراق والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم واللہ عاصمہ جبرائیل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین ومحب الفقراء والغرباء والمساکین نبی الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولی الثقلین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذی اذہب اللہ عنہم رجسا وطاہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صلوات پڑھیں صاحبان بزم معرفت موالیان حیدر کرار ارباب عقل و دانش دعا ہے رب الحسین بحق الحسین آپ سب کا اس صفحہ عزا پہ آیا میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے رب کونین سیدہ کونین کے صدقے میں کسی عزادار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے میرے مالک صدات و ضام مومنین کی یہ بچھائی ہوئی صف ماتم اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما میرے بادشاہ کسی عزادار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرما میرے مالک مشکل دور ہے عزاداروں کی عزاداری کی حفاظت فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لو بلند تر صلوات پڑھو اللہم صاحبان بزم معرفت موالیان حیدر کرار یقیناً ایک بلند تر صلوات پڑھے اللہم یقیناً موضوع عنوان آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا جس آیت کے پیش نظر
10 दिन जिस उन्वान पे गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल किया वो उन्वान है इंसान और ईमान। मेरे मोहतरम सामीन, गुफ्तगू का, मजलिस का या किसी भी नेक काम का आगाज़ करने से पहले हम्दो सना करना सरकार अबू तालिब की सुन्नत है। तो तमाम तारीफ़ है उस अल्लाह की जिसकी तारीफ़ सारी कायनात करती है। लेकिन एक बात मजलिस के आगाज़ में मैं कहना चाहता हूँ मेरे मोहतरम सामीन, वाहिद है मजलिस हुसैन जिसमें तज़किरा रसूल अल्लाह का भी होता है, रहती फिर मजलिस हुसैन है। मेरी तरफ देखिएगा, हुसैन का दिन है, हुसैन का महीना है, किस मोहसन का नाम हुसैन है। मजलिस हुसैन की है, तज़किरा रसूल का हो रहा है। मजलिस हुसैन की है, तज़किरा बतूल का हो रहा है। मजलिस हुसैन की है, तज़किरा मुर्तज़ा का हो रहा है। मजलिस हुसैन की है, तज़किरा मुज्तबा का हो रहा है। मजलिस हुसैन की है, तज़किरा सैयदुश्शुहदा का हो रहा है। मजलिस हुसैन की है, तज़किरा सैयद सुजात का हो रहा है। मजलिस हुसैन की है, तज़किरा बाकरुल अलूम का हो रहा है। मजलिस हुसैन की है, तज़किरा जाफिर सादिक का हो रहा है। मजलिस हुसैन की है, तज़किरा इमाम मूसा काज़िम का हो रहा है। मजलिस हुसैन की है, तज़किरा मौला रज़ा का हो रहा है। यानी मजलिस हुसैन की है, तज़किरा मासूमीन का हो रहा है, तज़किरा तौहीद का हो रहा है, बात अल्लाह की हो रही है। और इससे अगली इमरान शाह जी लुत्फ वाली बात ये है कि हमने तज़किरा रसूल का किया, आपने कहा सुबहान अल्लाह, जागना ने आज़म आला। मैंने बात रसूल की, मजलिस हुसैन की थी, बात रसूल की हुई, आपने कहा सुबहान अल्लाह। भाई अल्लाह वो है जिसकी सारी कायनात तारीफ करती है। मैंने तज़किरा मुस्तफ़ा का किया, आपने कहा सुबहान अल्लाह। मैंने तज़किरा मुर्तज़ा का किया, आपने कहा सुबहान अल्लाह। मैंने तज़किरा सैयद शुहदा का किया, आपने कहा सुबहान अल्लाह। मैंने तज़किरा सैयद सजाद का किया, आपने कहा सुबहान अल्लाह। भाई जागना न्याज़े मौला, ये क्या बात है? बात 14 की हो रही है, तारीफ अल्लाह की हो रही है। भाई तवज्जो है ना, बात 14 की हो रही है, तारीफ अल्लाह की हो रही है। यही तो तुम्हें समझाना चाहती है तहजीब मजलिस, यही तो तुम्हें बताना चाहती है तहजीब मजलिस के अल्लाह की तारीफ का नाम 14 है। यानी पूरी कायनात तारीफ अल्लाह की करती है, अल्लाह तारीफ 14 की कर। हजूर तवज्जो है, सलामत रहे। बहुत खूबसूरत आपने इस्तेमाल किया। यानी तज़किरा मुस्तफ़ा, पूरी कायनात तारीफ अल्लाह की करती है, अल्लाह तारीफ 14 की। हजूर तवज्जो है। यकीनन मौजू अज़हान आलिया में महफूज होगा। जुड़ गए आप, तमहीद ख़त्म हो गई, बात का आगाज़ करते हैं। जैसा कि कल हम तज़किरा कर रहे थे, वला क़द करमना बनी आदमा, मेरा बयान नहीं कुरान है। थोड़ा सा बेदार हो जाए, जैसे आने वाले दिन होंगे इंशाल्लाह जो अंदर छुपा के लफ्ज़ बैठा हूँ वो आपके हवाले करके जाऊँगा। मेरा बयान नहीं कुरान है। इरशाद हो रहा है वला क़द करमना बनी आदमा, हमने इस औलाद आदम को, इस इंसान को इज्जत बख्शी। व हम्मलनाहुम फिल बर्रे वल बहरे, इस इंसान को खुश्की पर, तरी पर हमने सवारियां अता की। फिर अल्लाह कहता है वाह जागना न्याज़े मौला, वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबाती, इस इंसान को हमने तय्यब व ताहिर रिज़्क़ दिया। यानी इस आयत में इंसान की खिलकत का जिक्र किया, इंसान को अता की जाने वाली फजीलत का जिक्र किया, इंसान को इंसान की हमीयत से आगाह किया। आगाह करने के बाद इरशाद हुआ हम इस इंसान को जो इतना साहिब इज्जत है। भाई सूरा बनी इसराइल की ये आयत है, ये रही सुन्नी किताब, ये रही शिया किताब। बात हो रही है पहले दिन से अल्लाह की किताब से। मेरे मोहतरम सामीन, फिर आगे फौरन सूरा बनी इसराइल की 71वीं आयत
آیت میں ارشاد ہوا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم نے انسان کو انسان کی عزت سے آگاہ کر دیا، خلقت سے آگاہ کر دیا، انسان کو عطا کی جانے والی فضیلت سے آگاہ کر دیا۔ اب آگاہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب اپنی خلقت اور فضیلت سے آگاہ ہو جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے صرف اس کو، اس کی فضیلت کو اسے آگاہ کرنے کے لیے بتائی ہے، سمجھائی ہے، بلکہ وہ اس سے اگلی تیاری یہ کرے کہ جب وہ اپنی فضیلت سے آگاہ ہو جائے پھر وہ یہ تیاری کرے۔ کیا تیاری کرے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم پھر اس انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی فضیلت انسان کو زینہ معرفت امام بنا دیا۔ فضیلت انسان کو زینہ معرفت امام بنا دیا کہ جب انسان ایسا ہے تو اب تمہیں یہ طے کرنا ہے کہ اے انسان، تجھے ہم نے عزت دی، تجھ پہ کرم کیا، تیری خلقت اشرف مخلوقات ہے، شامل مخلوقات نہیں، تجھے عزت بخشی۔ اب تمہیں یہاں طے کرنا ہے کہ تم کس امام کے ساتھ آؤ گے، معصوم امام کے ساتھ آؤ گے یا اپنے جیسے کم تر کے ساتھ آؤ گے؟ بھئی توجہ ہے، اللہ نے انسان کو عزت بخشی، فضیلت بخشی۔ کیسی فضیلت بخشی؟ اللہ نے انسان کو بعد میں خلق کیا، انسان کی ضرورتوں کو پہلے خلق کیا۔ بھئی توجہ چاہوں گا، سورج انسان کی ضرورت، سورج پہلے خلق کیا، انسان کو بعد میں خلق کیا۔ پانی انسان کی ضرورت، پانی کو پہلے خلق کیا۔ ایک درود پڑھے گلے میں پڑھ رہی ہے، ایک اور بلند تر درود۔ توجہات ہیں حضور؟ انسان کو انسان کی عزت بتائی، خلقت سمجھائی، اور کیا سمجھایا کہ انسان کو عزت کیسے بتائی انسان کی؟ انسان کی ضرورتوں کو پہلے خلق کیا، انسان کو بعد میں خلق کیا۔ یہ خاموشی نہیں، مکمل توجہات آپ کی منبر کی بارگاہ میں ہیں اور انشاءاللہ تمہید میں آپ میرا ساتھ دیجئے گا۔ حضور اب انسان کی ضرورتوں کو پہلے خلق کیا۔ پانی کی انسان کو ضرورت تھی، انسان کو پہلے خلق کیا، بھئی انسان کو بعد میں خلق کیا، پانی کو پہلے خلق کیا۔ سورج انسان کی ضرورت، سورج کو پہلے خلق کیا، پانی بھئی انسان کو بعد میں خلق کیا۔ ہوا انسان کی ضرورت، ہوا کو پہلے خلق کیا، انسان کو بعد میں خلق کیا۔ غذا انسان کی ضرورت، غذا کو پہلے خلق کیا، انسان کو بعد میں خلق کیا۔ بھئی انسان کو ہدایت کی ضرورت، ہادی کو پہلے خلق کیا، انسان کو بعد میں خلق کیا۔ یعنی سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جو ضرورتیں ہوں، بھئی جاگنا نیاز مولا، جو ضرورتیں ہوں وہ پہلے خلق ہوتی ہیں، جو ضرورت مند ہو وہ بعد میں خلق ہوتا ہے۔ تو یہی سے سمجھو پانی انسان کی ضرورت، وہ بعد میں نہیں خلق ہوا، وہ پہلے خلق ہوا۔ انسان ضرورت مند، وہ بعد میں خلق ہوا۔ غذا انسان کی ضرورت، انسان ضرورت مند، پانی اور غذا پہلے خلق ہوئی، انسان بعد میں خلق ہوا۔ سورج ضرورت، بھئی سورج ضرورت، انسان ضرورت مند۔ سورج کو پہلے خلق کیا، نہ بھولا نہ بھٹکا نہ اٹکا۔ میں بات ایک ایک مومن، ایک ایک عزادار، ایک ایک بچے، ایک ایک بوڑھے کے دل میں اتار کر نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ بھئی میرے محترم سامعین، ضرورت مند، بھئی ضرورت مند بعد میں خلق ہوا، ضرورتیں پہلے خلق ہوئی۔ یہی وجہ تھی شاید جہاں میں نے چھوڑا تھا کل وہیں پر ربط کو لے کے آ گیا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ انسان کو ہدایت کی ضرورت تھی، اللہ نے ہادی پہلے بنایا۔ انسان کو کائنات کی ضرورت تھی، کائنات کی ہر چیز کو، ضرورتوں کو پہلے بنایا۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ پانی، ہوا، سورج، آگ، مٹی، ہر چیز انسان کی ضرورت تھی، ضرورت کو پہلے خلق کیا، ضرورت مند کو بعد میں خلق کیا۔ اور سمجھایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو انسان ضرورت مند ہے، امام ضرورت ہے۔ بکھرا ہوا نعرہ نہیں بلند کرو، حیدری۔ انسان ضرورت مند، شاباش بیٹا۔
حیدری شاباش حضور توجہ ہے. انسان کو بعد میں خلق کیا، یعنی پتہ یہ چلا کہ ضرورت مند بعد میں، ضرورت پہلے. بھائی آدم آدمی کی ضرورت، آدم پہلے آدمی بعد میں. یہیں پہ ہم نے چھوڑا تھا نا شاہ جی کل، آدم پہلے آدمی بعد میں. آدم کا کل آپ تذکرہ پہلے انسان کا سن چکے. یہ پہلا انسان بھی ہے، پہلا خلیفہ بھی ہے. اس پہلے انسان کو بنایا تھا اللہ نے. اگر کچھ نئے سامعین ہیں تو بات تھوڑی سی میں کھولوں. اس پہلے کو بنایا تھا اللہ نے. جب اسے بنایا اس کا انکار کیا ابلیس نے. جس نے انکار کیا تھا اللہ نے کہا دفع ہو جا، تو مردود ہے، تو نے میرے بنائے کا انکار کیا ہے. یعنی جو آدم اللہ کے بنائے آدم کا انکار کرے وہ مردود ہوتا ہے، تو جو فخر آدم کا انکار کرے جی پھر وہ کتنا بڑا مردود ہے. کل واقعہ مکمل مجلس اس پہ آپ سن چکے. بات اس سے آگے کرتے ہیں. جب اس نے انکار کر دیا شاہ جی، سجدہ نہ کیا. مکمل گفتگو اگر اذہان میں محفوظ ہوگی تو اس سے آگے چلتے ہیں. اس نے سجدہ نہ کیا، انکار کر دیا، تو اللہ نے پھر اس سے بات کی، گفتگو کی. جب اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے. بات یاد ہے نا، اذہان میں ہے. اب اس سے آگے چلتے ہیں. ارشاد خداوند یہیں سے پتہ چلے گا، جس بات کے لیے میں نے 3 دن محنت کی ہے کہ اس پہلے آدم کا امام کون ہے. اس آیت سے پتہ چلے گا، یہیں آج نتیجہ مکمل ہو جائے گا. 3 دن مجھے محنت لگ گئی. جتنی جلدی ہو سکے بیٹھیے گا تاکہ میں گفتگو کا بات کا آغاز کروں. حضور توجہات ہیں آپ کی؟ ماشاءاللہ سلامت رہیں. اب اللہ نے شیطان سے کہا، ابلیس سے کہا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، استکبرتا، تو نے تکبر کیا، تو نے غرور کیا. کنتو من العالین، تو نے سجدہ نہیں کیا، تو خود کو عالین میں سے سمجھتا ہے. نہیں اردو فتح والے کچھ چہرے پیچھے رہ گئے، کچھ پریشان ہو گئے، کچھ حیران ہو گئے. حسنین ادر باجوہ کیا کہہ گیا؟ جن کو سمجھ لگی وہ تو سمجھ گئے، جو نہیں سمجھ سکے انہیں سمجھاؤں ایک ہی لفظ میں. آلین، 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 آلین. آلی کی جمع ایک علی نہیں. اللہ اکبر، ایک علی نہیں. تو نے خود کو آلین میں سے سمجھ لیا. پتہ یہ چلا کہ آدم کے لیے سجدہ کرنا سب کے لیے جائز تھا، لیکن آلین وہ ہستیاں تھیں جن کے لیے جائز نہیں کہ وہ آدم کو سجدہ کرے. جو بندے کہتے ہیں نا امام کہاں سے آ گئے، امام کہاں سے آ گئے، امام کب تھے، امام کب تھے؟ بھائی لفظ تھا نہ تھا، میرے امام تھے. سلامت رہے. اب اللہ نے کہا قرآن میرا بیان نہیں، پڑھنا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام. کنتو من العالین، تو نے خود کو عالین میں سے سمجھ لیا. یعنی پتہ یہ چلا کہ عالین کچھ ایسی ہستیاں ہیں آدم سے پہلے کہ ان کے لیے جائز نہیں وہ آدم کو، پہلے بشر کو، پہلے نبی کو، پہلے خلیفہ کو سجدہ کریں. پہلے خلیفہ کو سجدہ کریں، پہلے خلیفہ کو سجدہ کریں. بھائی میں بات چھپا کے کر رہا تھا، آپ نہیں سمجھے، میری مجبوری بن گئی بات کھولنا. میرے محترم سامعین، جب ان عالین کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے پہلے خلیفہ کو سجدہ کرے، تو کیا ان کے لیے یہ جائز ہوگا کہ یہ کسی غیر معصوم کے پیچھے نماز پڑھے؟ سلامت جیو. حضور توجہ ہے. وقت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا شاہ جی، ٹائم بڑا ہو گیا، نہیں تو ابھی خدا کی قسم میری تمہید ختم.
کیا کہا حضور؟ توجہ ہے، کیا کہا؟ تو نے خود کو عالین، یعنی عالین وہ ہستیاں ہیں کہ جو اللہ کے بنائے خلیفہ کے سامنے نہیں جھک سکتی، نہیں سجدہ کر، جائز نہیں ہے بھئی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، سنی شیعہ کتاب کی تو ہم پہلے دن سے بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو بات اللہ کی کتاب سے کر رہے ہیں، اور بات ہم سنی شیعہ سے بھی نہیں کر رہے، ہم انسان سے کر رہے ہیں۔ جس کا انسانیت کے ساتھ تعلق ہے اس کا امام حسین ہے، جس کا غیرت سے تعلق ہے اس کا امام بھی حسین ہے۔ ٹھیک ہے میرے محترم سامعین، تو ہم گفتگو انسانیت سے کر رہے ہیں اور موضوع ہی انسان ہے۔ حضور توجہ، اب کیا کہا؟ عالین وہ ہستی ہیں جن کے لیے جائز نہیں کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ پہلے جملے کا آپ نے لطف لیا، چلو یہ دن ہے ایسے، اسی جملے کے لیے پھر ایک اور جملہ کہتا ہوں، یعنی یہ عالین وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے جائز نہیں کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، وہ آدم کو سجدہ کریں۔ تو پھر میرے مسلمان بھائیوں، اس سے مختصر میں نہیں کر سکتا، پھر میرے مسلمان بھائیوں فیصلہ کرو، یہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں عالین، ان کے لیے وہاں جائز نہیں کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، تو کیا جب وہ یہاں آئیں گے، کیا جب وہ یہاں آئیں گے تو آدم کے نالائق بچوں کی بیعت کریں گے؟ اللہ اکبر، بلند کرو حیدری۔ ان کے لیے جائز ہوگا کہ آدم کے نالائق بچے، آدم کی بگڑی اولاد اس سے بیعت مانگ لے اور وہ بیعت کرے؟ بھئی یہی تو دن ہے، حسین سے بیعت مانگی گئی، دنیا نے مانگی، حسین نے بیعت نہیں کی، حسین نے بتا دیا ہم عالین ہیں۔ عالین تو آدم کی بیعت نہیں کرتے، آدمی کی بیعت کیسے کرتے؟ سلامت رہے۔ زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ حضور توجہ ہے، کیا بات، بسم اللہ۔ بیعت مانگی گئی، حسین سے مانگی گئی، ولید کے دربار میں حسین سے بیعت مانگی گئی۔ یہ وہی تو دن ہے، یہی تو ہم نے مقصد بتانا ہے، یہی تو ہم نے سمجھانا ہے کہ یہ شیعہ 10 دن بیٹھ کے مٹی پہ مجلس کیوں کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ انسانوں نے اماموں سے بیعت مانگ لی تھی، ہدایت لینے والوں نے ہدایت دینے والوں سے بیعت مانگ لی تھی۔ اب ولید کے دربار میں حسین بادشاہ کو بلایا گیا، بیعت مانگی گئی، حسین ہماری بیعت کرو، جاگے ہر بندہ، حسین ہماری بیعت کرو۔ حسین بادشاہ نے کہا نہیں کرتا بیعت۔ بھائی جس کی نا کو 9 لاکھ یزید مل کے ہاں میں نہ بدل سکے اسے حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہا نہیں کرتا بیعت۔ اچھا حسین کیا ہے تیرے پاس؟ حسین سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ ولید نے کہا حسین تخت ہمارے پاس، تاج ہمارے پاس، سپاہی ہمارے پاس، شاہی ہمارے پاس، قلم بیچنے والے ہمارے پاس، ذہن بیچنے والے ہمارے پاس، زبان بیچنے والے ہمارے پاس، ایمان بیچنے والے ہمارے پاس، غیرت بیچنے والے ہمارے پاس، تاریخ لکھنے والے ہمارے پاس، قلم بیچنے والے ہمارے پاس، مورخ ہمارے پاس، تخت ہمارے پاس، حکومت ہمارے پاس، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ حسین تمہارے پاس کچھ نہیں، حسین تم یزید کی بیعت کرو، حسین تمہارے پاس کچھ نہیں، حسین تم یزید کی بیعت کرو۔ جب اس نے کہا نا حسین تمہارے پاس کچھ نہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے، حسین تم دیکھیں جی میرے حسین تم یزید کی بیعت کرو، شاہی ہمارے پاس، سپاہی ہمارے پاس، نیزہ بردار ہمارے پاس، تلواریں ہمارے پاس، نیزے ہمارے پاس، تاریخ ہمارے پاس، تخت ہمارے پاس، حکومت ہمارے پاس، تاج ہمارے پاس، فوج ہمارے پاس، سب کچھ حسین ہمارے پاس ہے۔ حسین کے چہرے پہ پنجتن کی غیرت کی
کی سرخی نمودار ہوئی. حسین نے ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا شرم نہیں آتی؟ کہتے ہو سب کچھ ہے تمہارے پاس، بھیکاری تو پھر حسین کے ہو، بیعت حسین سے مانگ رہے ہو. ہاتھ اٹھتے رکھے آجے، ہر ماتمی داد اور دعا پوری لوں گا. حسین کہتے بھیکاری تو تم پھر بھی حسین کے ہو، بیعت حسین سے مانگ رہے ہو. یہ کہتا حسین ہمارے پاس سب کچھ ہے، حسین تیرے پاس کچھ نہیں. عمران شاہ جی عقیدت سے میں کلیجے کا لہو دے کے آج ہی آپ کا امتحان لینے لگا. اردو فتح میں حسین سے کہنے لگا حسین ہمارے پاس سب کچھ ہے، حسین تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حسین کے چہرے پہ پنجتن کی غیرت کی سرخی نمودار ہوئی. حسین جلال میں آ کے کہتے ہیں تمہارا سب کچھ میرے کچھ نہیں کے سامنے کچھ بھی نہیں. اللہ ٹلا نعرہ نہیں بھلا بلند کر کے یا رسول اللہ بولا سکیلال کلندر ہمارے پاس سب کچھ، تیرے پاس کچھ بھی نہیں. مانگی گئی حسین سے بیعت. بس میرے سنی شیعہ بھائیو، 2 سے 3 دن صرف ہے مشکل ٹائم کے. انشاءاللہ آنے والے وقت میں کوشش کروں گا مکمل مجالس پڑھ کے جاؤں. حضور توجہ ہاتھ میری طرف رکھیے گا. بہت خوبصورت ماحول. مولا گواہ شاہ جی میرا بالکل جانے کو ارادہ نہیں، دل نہیں. میرا دل کرتا میں پڑھتا رہوں، آپ سنتے رہیں، لیکن میں نہ کروں، لیکن میں کوشش کروں گا. حضور توجہ ہے. چلیں شاہ صاحب کا حکم ہے، پھر شاہاں دیا دعاواں، پھر شاہ جانے تیرا اندر سے بات پڑے. اللہم اگے بھی شاہ ہی نہیں، اتھے بھی شاہ ہی نہیں، پھر آپس ہی کر لیں گے. ایک بلند تر صلوات پڑھے. اللہم بادشاہ. حضور توجہات ہیں. مرشد اب اس سے اگلی بات کرتے ہیں. بات ہو رہی ہے بیٹا حضرت آدم کی، پہلے خلیفہ کی. انی جائل فی الارض خلیفہ. اب اسی انسان کو اللہ نے پہلا خلیفہ بنا دیا، پہلا خلیفہ بنا دیا. حضرت آدم پہلے انسان ہے، ٹھیک ہے نا حضور؟ خلیفہ بنا دیا. یہ بات کا ربط اسی طرح ملتا ہے. وہاں بھی سجدہ، یہاں بھی سجدہ. ملائکہ سے کہا سجدہ کرو، سجدہ کیا. میں وہ باتیں دہرانا نہیں چاہتا، آیت ہے، قرآن ہے. جب بنانے لگا نا خلیفہ، شاہ جی جب خلیفہ بنانے لگا، ایک بندے کی توجہ چاہوں گا، جب خلیفہ بنانے لگا تو فرشتوں نے کہا اے ہمارے مالک تو اسے بنائے گا جو زمین پہ خون ریزیاں کرے گا، تو ایسا کر ہم میں سے خلیفہ بنا دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہیں آپ سمجھے نہیں ہو، بندے نہیں کہہ رہے، بندے کے بارے میں فرشتے کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. بھئی ایسا کر ہم میں سے بنا دے، ہم جو تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم جو تیری حمد و ثنا، ہم ہی کافی ہیں، ہمیں بنا دے. حضور جب فرشتوں نے یہ کہا تو اللہ نے فوراً کہا چپ کر کے بیٹھ جاؤ، چپ کر کے بیٹھ جاؤ. یعنی فرشتوں کو اللہ نے خلیفہ بنانے میں مشورے کی بھی اجازت نہیں دی. اللہ نے فرشتوں کو خلیفہ بنانے میں مشورے کی بھی اجازت نہیں دی. تو میرے سنی شیعہ بھائیوں پھر فیصلہ تم خود کرو. جو اللہ خلیفہ بنواتا نہیں بناتا ہے، اور بناتے ہوئے اپنے فرشتوں کو مشورے کی بھی اجازت نہیں دیتا، وہ امتی کو خلیفہ بنانے کی اجازت. سلام. امتی کو پیر غضنفر شاہ جی امتی کو خلیفہ بنانے کی اجازت کیسے دے دے گا؟ بھئی قرآن ہے، سنی شیعہ کتاب ہے ہی نہیں، جھگڑے والی بات ہی نہیں. ہمارا مقصد عزاداری ہے، دل آزاری نہیں. ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، کیونکہ میرے مولا نے بت توڑے ہیں، دل نہیں توڑے. حضور
پہلے آدم خلیفہ بنا دیے تھے. اچھا آدم کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بنا دیا نا، سجدہ ہو گیا، خلیفہ بن گیا، تو اللہ نے آدم کی فضیلت پہلے نہیں تھی بتائی. جاگنا نے اعظم اللہ یہ نہیں کہا کہ میں اسے بنا دیا اب اس کی تعریف کی، یہ جائے گا، نبی بنے گا، یہ میرا پہلا خلیفہ ہے. نہ اللہ نے کوئی تعریف فرشتوں کے سامنے نہیں کی. یہ آیت ہے، اللہ نے کہا نفخت فیہ من روحی، جب روح ڈال دوں تو فوراً سجدہ کرنا ہے. بھئی یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آدم کی فضیلت، مسئلہ یہ ہے آدم کی فضیلت اللہ نے بعد میں بتائی، پہلے سجدہ کروایا. آدم کی فضیلت بعد میں بتائی، پہلے سجدہ کروایا. اردو فتح والوں پتہ نہیں آپ کتنی داد دے سکتے ہو، کتنی نہیں دے سکتے، لیکن دعا تو اپنے دل میں رکھ کے مجھے دے سکتے ہو نا. آدم کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے سجدہ پہلے، اس کی فضیلت بعد میں. اب فضیلت کیا تھی وہ آگے میں سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں، لیکن پہلے مجھے یہ جملہ مکمل کرنا ہے. آدم کی فضیلت بعد میں، آدم کو سجدہ پہلے. جب سجدہ پہلے کروایا، یہ تھا آدم کا مسئلہ. اب میرے امام کا مسئلہ کیا ہے، میرے مولا کا مسئلہ کیا ہے؟ میرے علی کی باری آئی تو اللہ نے بھائی جاگنا نیاز مولا، کعبے میں پہلے بجوایا، اعلان غدیر بعد میں کیا. کعبے میں پہلے بجوایا، اعلان غدیر بعد میں کیا. دیوار میں در پہلے بنوایا، اعلان غدیر بعد میں کیا. میں بہت توجہ چاہوں گا، تلوار پہلے بھیجی، اعلان غدیر بعد میں کیا. صاحب کوثر کا اعلان پہلے کروایا، اعلان غدیر بعد میں کیا. مردہ پہلے زندہ کروایا، اعلان غدیر بعد میں کیا. ستارہ در پہ پہلے بجوایا، اعلان غدیر بعد میں کیا. سورج پہلے پلٹوایا، اعلان غدیر بعد میں کیا. بھائی جاگنا نیاز مولا، بہت توجہ چاہوں گا. ساقیہ کوثر پہلے بنایا، اعلان غدیر بعد میں کیا. فاتح خیبر پہلے بنایا، اعلان غدیر بعد میں کیا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ آدم کی فضیلت بعد میں بتائی، اعلان بہت توجہ چاہوں گا، فضیلت کا اعلان بعد میں کیا. آدم کو سجدہ پہلے کروایا، مولا کی فضیلت پہلے اور اعلان ولایت بعد میں کروایا. سمجھانا چاہ رہا ہے اللہ تمہیں کہ جس آدم کی فضیلت نہ بتا کے اللہ نے سجدہ کروایا، اسے منوایا، تو اس کا انکار کرنے والا بنا مردود، اس کا انکار کرنے والا بنا شیطان. یعنی آدم کا مسئلہ یہ ہے، میرے مولا میں سمجھا لوں، آدم کا مسئلہ یہ ہے کہ آدم کی فضیلت بعد میں بتائی، پہلے سجدہ کروایا، پہلے آدم کو سجدہ کروایا، فضیلت بعد میں دکھائی. یعنی جو آدم کی فضیلت دیکھے بغیر آدم کو انکار کر دے، آدم کو چھوڑ دے، اسے مردود شیطان کہتے ہیں، وہ مردود شیطان بنتا ہے. تو جو علی کے فضائل دیکھ کے علی کی ولایت کا انکار کرے، بازو بلند کرو، زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، سلامت بس میرے محترم سے. جو آدم کی فضیلت بن دیکھے انکار کرے وہ تو اتنا بڑا مردود. ادھر علی کی فضیلت پہلے، اعلان ولایت بعد میں. سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ بن دیکھے انکار کر رہا تھا، اسے مردود بنا دیا. اگر علی کی فضائل کو، فضیلت کو دیکھ کر انکار کرو گے تو کتنے بڑے مردود بنو گے. ایک بلند تر صلوات پڑھے اللہم. بس میرے مسلمان بھائیوں، دعا کرو کسی بہن کے سامنے بھائی کو نہ مارا جائے، کسی بھائی کے سامنے بہن کو تماچے نہ لگے. زندہ مدینے سے مر کے نکلی ہیں علی کی بیٹیاں، زندہ مدینے سے مر کے نکلی ہیں علی کی بیٹیاں. شاہ صاحب آپ کی دعا سے میں کوشش کر رہا ہوں، فضائل میں بھی ایک ترتیب کے ساتھ چلتا آ رہا ہوں.
مصائب میں بھی میری کوشش ہے ایک ترتیب کے ساتھ چلتا ہوں. ہم نے کل دربار سے آنا پڑا، فہرست پڑھی، آج دربار سے رخصتی پڑھنا چاہتا ہوں، آج مدینے سے رخصتی پڑھنا چاہتا ہوں. عزادارو، جب آخری دفعہ ماں کی قبر پہ آئی نا زینب عالیہ، آ کے ماں کی قبر چوم کے کہتی ہے ماں تو نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا میرے حسین کو تنہا نہ چھوڑنا. اماں میں تیرے حسین کے ساتھ جا رہی ہوں، اماں میں تجھ سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں، اماں تیرے حسین کا ساتھ اس رنگ میں دوں گی نا جب واپس پلٹ کے آؤں گی اماں مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، اماں میں اپنی نسل تیرے بیٹے پہ قربان کر کے آ جاؤں گی. سیدو، بی بی ماں کا آخری سلام کر کے پیچھے ہٹی، ایک اور علی کی بیٹی آگے بڑھی، ماں کی قبر چومی، ماں کی قبر چوم کے کہتی ہے ماں آخری سلام کرنے آئی ہوں، اماں حسین جا رہا ہے، سنے وہاں پہ جنگ ہونی ہے، تیرے حسین کو بیٹوں کی ضرورت ہے، اماں میں تو بے اولاد ہوں، اماں میں بیٹا تو نہیں دے سکتی، اماں میں اتنا کر سکتی ہوں میں زینب سے پہلے اپنی چادر دے دوں گی، میں عالیہ سے پہلے اپنی چادر دے دوں گی. بڑے حوصلے کے ساتھ سیدو اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، سادات و غیر سادات دل میں جو دعا ہے ضرور مانگ لینا. حسین بڑا ہی کریم ہے، اس کا گھر لٹ گیا لیکن حسین کہتا تو میرے در پہ آ کے جس رنگ میں بھی بیٹھ کے مجھ سے مانگے گا میں تجھے دوں گا. عزادارو، سادات و غیر سادات میرا ساتھ دینا، میں علی کی تیسری بیٹی پڑھنے لگا ہوں. عزادارو، علی کی ایک اور بیٹی آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہتی ہے اے زینب کی اماں، اے کلثوم کی اماں، اے حسن کی اماں، اے حسین کی اماں، میں تیری کنیز کی بیٹی ہوں، میں تیری کنیز کی بیٹی ہوں. تیری زینب کربلا میں حسین پہ بیٹے دے گی، تیری کلثوم اپنی چادر دے گی، رباب اپنا بیٹا دے گی، لیلا اپنا بیٹا دے گی، لیکن میں تیری کنیز کی بیٹی، میں عباس کی بہن. عزادارو، لاہور کی ملکہ رو کے کہتی ہے تیری باقی بیٹیاں اپنے بیٹے قربان کریں گے اور میں تیرے حسین پہ اپنی بیٹیاں قربان. کوشش کیا کرو زندگی میں ایک بار لاہور کی ملکہ کو سلام کرنا ضرور جایا کرو. اور سیدو غیر سیدو، تمہیں بتاؤں اس بی بی نے کتنی بڑی قربانی دی ہے. اور سادات و زام باقی بیبیوں نے اپنے بیٹے قربان کیے تھے، یہ واحد بی بی ہے جس کی کربلا کے میدان میں 2 بیٹیاں شہید ہو گئی. سوال کرو کیسے شہید ہو گئی؟ سادات و غیر سادات مجھے معاف کر دینا سیدو، جب 11 محجب شام غریبہ ان بے غیرتوں نے خیموں کو آگ لگائی، آگ کا لگنا تھا کہ بی بی کی ننھی سی بیٹی ہے عاتقہ. عاتقہ جلتے خیموں سے باہر آئی، بی بی کا باہر آنا تھا، باہر آ کے کہتی ہے مامو غازی انہوں نے چادریں لوٹ لے، مامو غازی ہم تنہا رہ گئے، مامو غازی خیمے جل گئے. عزادارو، یہ بچی رو کے فریاد کر رہی تھی کہ اتنے میں طفیل ابن حکیم، اللہ اس پہ لعنت کرے، عزادارو اس نے عالیہ کی چادر اتارنا چاہی. سادات و غیر سادات یہ ہاتھ سے چادر کھینچتا، علی کی بیٹی چادر نہیں دیتی تھی. اس بے غیرت نے اللہ جانے کس انداز میں نیزے سے چادر اتاری، ادھر چادر نہیں آئی ادھر خون کا فوارہ نکلا. رو کے کہتی ہے غازی زینب